السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوکے کے شہر بولٹن آن ٹرینٹ سے محمد شفیق صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا محراب مسجد میں شامل ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ امام صاحب محراب کے اندر کھڑے نہ ہوں کیونکہ محراب مسجد میں شامل نہیں ہے، مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ جی محمد شفیق صاحب، مسلمانوں کی جو عادت جاریہ ہے وہ تو یہی ہے کہ محراب مسجد میں داخل ہے۔ یہ غلط مشہور ہے کہ محراب مسجد میں داخل نہیں ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ مسجد اس جگہ کو کہا جاتا ہے جسے مسجد بنانے والا مسجد قرار دے، یعنی مسجد کے لیے جو عمارت بنائی گئی ہے اس کے جس حصے کو بنانے والا متولی واقف، جس نے وہ جگہ وقف کی ہے، مسجد بنائی ہے، جس کو وہ مسجد قرار دے گا وہ مسجد ہوگی، اور جس کو وہ مسجد سے باہر رکھے گا وہ مسجد نہیں ہوگی۔ اب یہی بات محراب کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر تو مسجد بنانے والے نے محراب کو مسجد کا حصہ رکھا تھا، یہ ارادہ کیا تھا کہ یہ مسجد ہے، مسجد کا حصہ ہے، تو پھر وہ محراب مسجد کا حصہ ہے، مسجد کے حکم میں ہے۔ اور اگر مسجد بنانے والے نے محراب کو مسجد میں شامل نہیں کیا تھا، اس کا ارادہ یہ نہیں تھا، تو پھر وہ مسجد سے باہر ہوگا۔ اور جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کہ مسلمانوں کی عام عادت یہی چلی آ رہی ہے کہ وہ محراب کو مسجد کا حصہ ہی رکھتے ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں یہی لکھا ہے، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، اس میں ہے کہ وَإِنْ كَانَ الْمِحْرَابُ مِنَ الْمَسْجِدِ كَمَا هِيَ الْعَادَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ، کہ اگر محراب مسجد کا حصہ ہو، جیسا کہ عام مسلمانوں کی عادت ہے کہ وہ محراب کو مسجد کا حصہ ہی رکھتے ہیں، تو اب یہ اگر محراب مسجد کا حصہ ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر بنانے والے نے محراب کو مسجد کا حصہ قرار دیا تھا، اور یہی عادت جاریہ ہے کہ بنانے والے اس کو مسجد کا حصہ ہی رکھتے ہیں، تو اس لیے محراب مسجد کا حصہ ہے، وہ مسجد سے باہر نہیں ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امام صاحب محراب کے اندر کھڑے نہ ہوں، تو اس میں اور حکمتیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ محراب مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ ایک تو فقہا نے جو وجہ لکھی ہے وہ ہے کہ نصارہ کے ساتھ مشابہت پیدا نہ ہو۔ نصارہ میں یہ ہے کہ عبادت کے لیے خاص جگہ، یا ان کا جو پادری ہے اس کے لیے خاص جگہ ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح لوگوں میں یہ کوئی خیال پیدا نہ ہو جائے کہ امام جو ہے اس کے لیے محراب ہی خاص ہے، وہ محراب کے اندر ہی ہونا چاہیے، باہر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے توہمات اور خیالات پیدا نہ ہوں، تو اس لیے علماء نے یہ کہا کہ امام صاحب محراب کے باہر قدم رکھیں، سجدہ محراب کے اندر کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن محراب کے اندر کھڑے نہ ہوں، یہ بہتر ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، صحابہ اکرام کے دور میں کیونکہ محراب نہیں تھا، محراب ولید بن عبد الملک مروانی کے دور میں حضرت عمر بن عبد العزیز نے شروع کرایا۔ تو نبی رحمت کے دور میں یہ نہیں تھا، نبی رحمت
باہر ہی کھڑے ہوتے تھے، غیر محراب ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو کیونکہ نبی رحمت کی دور میں محراب نہیں تھا، آپ اندر نہیں کھڑے ہوتے تھے، تو اس لیے محراب کے اندر کھڑا ہونا اس سے بہتر ہے کہ محراب سے باہر کھڑے ہوں، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو یہ بعض حکمتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ امام صاحب محراب سے باہر کھڑے ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ محراب مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن پھر میں عرض کر دوں، یہ ضروری بھی نہیں کہ وہ مسجد کا حصہ ہو۔ اگر کسی مسجد میں، کسی جگہ پر، کسی مسجد بنانے والے نے یہ ارادہ کیا تھا کہ محراب مسجد میں داخل نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے وہ محراب مسجد میں داخل نہیں ہوگا۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔